اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالی ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ رمضان کو کس طرح گزارا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ محترم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حقیقت بات ہے کہ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا کہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، جتنے لوگ دوست بھائی ساتھی بزرگ بیٹھے ہیں، اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو باذن اللہ سارے کے سارے بخشے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی قیمتی باتیں ہیں بھائیو. یہاں سے آپ جو سنتے ہیں اس کو ذہن میں بٹھایا کریں اور پھر کوشش کریں کہ آپ اسے عملی زندگی میں اختیار کریں. بہت ہی اہم باتیں اور بڑی ہی قیمتی باتیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ شیخ صاحب سے کر لیں. کسی بھائی کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو ہندو ہے. بھائی کا سوال سن لیا آپ لوگوں نے نا. خلاصہ یہ ہے کہ آیا غیر مسلم کو قرآن مجید کا ترجمہ جس میں قرآن کی کچھ آیات بھی لکھی رہتی ہیں، آیا پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ خالص جو مصحف ہے وہ تو نہیں دینا چاہیے، البتہ ترجمے والا خصوصاً جس میں ترجمے اور تفسیر کے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ سے زیادہ ہوں اسے دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بالاخص اگر یہ امید ہے کہ وہ راغب ہے اور اس قرآن کے دینے سے اس کا فائدہ انشاءاللہ ہوگا، اور اگر نہیں تو کم سے کم آپ حجت تو اس کے اوپر قائم کر دیں گے. جی جی سننا ٹھیک ہے گل تو ٹھیک. مثال کے طور پر ایک آدمی آگ کے اوپر کھانا پکا رہا ہے، روٹیاں لا رہا ہے، یا باہر کھیتاں چ پونجی لا رہا ہے یا کنک وڈ رہا ہے، ٹھیک ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ہیں. یہ سوال بڑا اہم ہے، بڑا ہی اہم سوال ہے. ایسے حضرات کے جو بڑا مشقت والا کام کرتے ہیں انہیں کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ کوئی ہوٹل پہ تندور پہ روٹی لگانے کا اس کا کام ہے تو آگ کے سامنے سارا دن اس کا گزرتا ہے، اور اسی طرح کھیتوں میں اس کو کام کرنا پڑتا ہے گرمی میں. جیسے ابھی کھجور کا موسم ہے تو کھجور میں لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، بڑا مشقت والا کام ہے. تو بھائی نے جو بات کی پاکستان میں ہمارے ملکوں میں گندم لگانا، چاول لگانا، یہ مشقت والے کام ہیں. تو اس حالت میں اس بندے کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ صرف ہمارے بھائی کا سوال ہی نہیں بلکہ بہت سے دلوں کی آواز بھی ہوگی، بہت سے دلوں کی آواز. اس سلسلے میں دیکھیے ساتھیوں، جو محنت اور مشقت کا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو ان دنوں میں وہ فرصت لے سکتے ہیں، اگر یہ کام کر کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، دیکھیے. اور میں جہاں تک لوگوں پر ہم نے تجربہ کیا ہے یہ ایسے حالات پیش آتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کے لیے. ورنہ ہم نے آج سے جب میں تقریباً 31 سال پہلے سعودیہ میں آیا تو ایک بیکری میں کام کرنے والے ہمارے انڈین بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے.
رمضان کا مہینہ اس وقت گرمی میں چلتا تھا، ہے کہ نہیں، سخت گرمی میں، جیسے آج ہی کے قریب حالات تھے، تو وہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ چیز جائز نہیں۔ اس اللہ کے بندے نے ایک دن تردد سے کام لیا، لیکن سمجھانے کے بعد دوسرے دن روزہ رکھا۔ ایک دن 2 دن اسے زیادہ تکلیف محسوس ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو گیا، اور الحمدللہ پورے رمضان کا روزہ میرے سامنے رکھا ہوا۔ تو لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا قوت تحمل اور برداشت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ کیا وہ لوگ چاہے جس میدان میں کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا اپنا یہ ذاتی کام ہے یا وہ نوکر ہے؟ اپنا ذاتی کام ہے تو اب ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رخصت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے پیچھے اپنا معاملہ کر سکتے ہیں، آگے پیچھے اپنا معاملہ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکتے، مجبور ہیں، فعلاً مجبور ہیں، تو یہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ انہیں اجازت ہوگی کہ یہ روزہ افطار کریں، لیکن کیسے؟ روزانہ وہ روزہ رکھنا شروع کریں گے۔ ذرا سن لیں گے، یہ بات لمبی ہے، اس کو ہم نے ویب سائٹ میں مزدور کے روزے کے نام سے ایک عنوان ہم نے لکھا ہے، اگر جو بھائی ویب سائٹ والے ہیں اس کو اگر پڑھ لیں تو فائدہ ہوگا۔ مزدور کا روزہ، تو وہ روزانہ روزہ رکھنا شروع کریں گے، جہاں پہنچ کر کے اب قوت برداشت ان کی جواب دے گئی۔ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جہاں پہنچ کر کے ان کی قوت برداشت جواب دے گئی اور موت کا خطرہ لاحق ہوا یا صحت کے خراب ہو جانے کا خطرہ لاحق ہوا، تو اب وہ روزہ افطار کر دیں گے، البتہ ٹھنڈے دنوں میں اس کی قضا کریں گے، لیکن روزانہ وہ روزہ رکھیں گے۔ یہ تو ان کا معاملہ ہے کہ گویا جن کا کیا ہے، اپنا کام، یا جو آزاد کام کرنے والے ہیں، کھجور ہی کے کام ہے، آزاد کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی دیر کام کر کے بند کر دیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حق کو تمام حقوق پر مقدم رکھا جائے گا، اللہ کے حق کو تمام حقوق پر مقدم رکھا جائے گا۔ وہ جو آپ سے کام کروا رہا ہے، ڈبل آدمی کو لے کر آئے، آپ کو آدھے دن کی تنخواہ دے۔ ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حق کو مقدم کیا جائے، لیکن اگر وہ مزدور ہیں، اگر وہ مزدور ہیں، یعنی اتنے وقت 8 گھنٹے ان کو ڈیوٹی دینی ہے اور رات میں کام نہیں کر سکتے، جیسے آج کل بلڈنگ ڈرائنگ وغیرہ کا معاملہ کیا ہے، ان کا کام رات میں ہو جاتا ہے، تو رات میں کام نہیں کر سکتے، دن ہی میں کام کرنا ہے، تو پہلی چیز ان کے سامنے آئے گی کہ وہ ان دنوں میں چھٹی لیں، وہ ان دنوں میں خواہ بغیر تنخواہ کا چھٹی لینی پڑے انہیں، خواہ بغیر تنخواہ کا چھٹی لینی پڑے، چھٹی لیں اور کام بند کریں روزے کو اپنا، لیکن چھٹی نہیں لے سکتے۔ یا روزانہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کنواں کھودو اور پانی پینے والی مثال ہے، یعنی جتنا کمائے اتنا بچوں کو کھلائے، اگر نہیں کمائے تو بچے کیا رہیں گے، بھوکے رہ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ ہاں بھائی ان دنوں میں افطار کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں روزہ کیا کریں گے، قضا کریں گے۔ یہ ان کے دل کا، ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ایک عالم جو ہے، مولوی ہے، وہ ظاہر کے اعتبار سے فتویٰ دے گا، ظاہر کے اعتبار سے فتویٰ دے گا، لیکن باطنی معاملہ کس کا ہے، اللہ اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لوہے کی، پتھروں کی کان میں کام کرنے والے جو مزدور ہیں، اور ان کا کام سال کے 12 مہینے چل رہا ہے، اور کنہی دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور گھر کی ایسی مجبوری ہے کہ وہ چھٹی بھی نہیں لے سکتے، تو ان کے بارے میں یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا حکم ان لوگوں کا مانا جائے گا جو دائمی مریض ہیں، دائمی مریض ہیں، کہ افطار کریں گے اور اپنی طرف سے ایک آدمی کا کھانا کھلائیں گے۔ یہ اختصار کے ساتھ اس بات کا جواب ہے۔ جی
کار میں کام کرنے والے یا مزدور، ان کے لیے آپ نے کہا کہ افطار کریں گے، تو کیا وہ بھی پہلے والے آدمی کی طرح روزہ رکھیں گے، جب صبر نہ ہوگا تو چھوڑیں گے، پھر بعد میں قضا دیں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں رحمہ کے دو قول ہیں، لیکن چونکہ وہ مزدوری ہے، اپنا کام چھوڑ نہیں سکتے ہیں، لہذا وہ شروع سے افطار کر سکتے ہیں اپنا. جی کس میں؟ ہاں وہ افطار سحری دونوں کروائے گا یا صرف؟ دیکھیے اسے بہتر تو یہی ہے کہ ایک مسکین کو اپنے برابر کھانا کھلائے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا دے، اصل یہ ہے. لیکن اگر کسی کو اپنے ساتھ رہ کر کے دونوں جیسے خود کھاتے ہیں گھر والے ویسے کھانا کھلاتا ہے تو یہ افضل طریقہ ہے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1.25 کلو ایک دن کے لحاظ سے اسے غلہ دے دے، 1.25 کلو چاول ہو، 1.25 کلو گیہوں ہے، 1.25 کلو کھجور ہے، اس کے لحاظ سے کیا کرے، اسے غلہ اور کھانے کی چیز دے دے. جی جزاکم اللہ خیر. بھائیو 3-4 دن پہلے جی سوال ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں رمضان کو کھانے اور پینے کا مہینہ بنا دیا ہے، اسی طرح سے ایک ہے ہمارے ساتھ کہ ہم افطاری کرواتے ہیں، اس کے لیے افطاری کو ہمیں سوال کا کام ہے. اسی دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے اور سیسا میں شاید دیکھا ہو، ایک بھائی کے ہاں ہم نے افطاری کی 12 قسم کی چیزیں ہم نے افطاری کی، باقاعدہ کہ 12 قسم کی چیزیں ہیں افطاری کی. اس معاملے میں کیا یہ حساب میں تعلق ہے، یا کیا یہ حساب ہے، یا سامان کی خدمت ہے، یا مطلب ہے جو روزگار ہے اس کا احترام ہے، کیا؟ بھائی دیکھیے افطاری کرانا ہے، کسی کو دعوت دینا ہے، تو رمضان میں بھی اسی عام جو اصول ہے، عام جو روایات ہیں اسی کے مطابق چلنا چاہیے، وہ چیز قابل قبول ہوگی. اس سے آگے اگر بڑھا گیا تو یہی چیز کیا اسراف میں داخل ہوگی، یہ چیز کیا ہوگی اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہوگی. اگر عام حالات میں جب مہمان نوازی کرتے ہیں تو کیا اتنے آئٹم لوگ جمع کرتے ہیں؟ ظاہر بات نہیں ہے، ظاہر بات نہیں. اور میں جانتا ہوں اتنی چیزیں جمع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ چیزیں پھینکی جائیں گی، زیادہ چیزیں پھینکی جائیں گی. تو بظاہر میں کسی کی نیت کے اوپر حملہ نہیں کرتا، لیکن بظاہر یہ فضول خرچی کے اندر داخل ہے، جس سے پرہیز کیا جائے. جی جی بھائی دیکھیے اس سلسلے میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک لوگ تو وہ ہیں جو پہلے سے کھاتے پیتے آ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے اذان شروع ہو، اور اذان کا اعتبار نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس آج گھڑی موجود ہے. بسا اوقات اذان میں بعض مؤذنین اس وقت اہتمام نہیں کرتے، کوئی جلدی کرتا ہے اور کوئی لیٹ کرتا ہے. ہر آدمی کے پاس گھڑی موجود ہے اور کیلنڈر بھی، جنتری بھی ہر آدمی کے پاس موجود ہے، تو یہ دیکھے وقت ہو جائے تو فوراً بند کر دے. البتہ بعض ہمارے وہ بھائی خصوصاً جو محنت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ایسے وقت میں اٹھے کہ اب اذان شروع ہونے والی ہے، وہ پانی لیے ہاتھ میں پی رہے ہیں کہ اذان شروع ہو گئی، تو ایسے لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص پانی پی رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے، اذان شروع ہو گئی تو اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض روایات میں آیا کہ مؤذن اذان کب دیتا جبکہ وقت ہو جاتا تھا. تو اسی لیے ہم نے کہا 2 صورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے کھا رہا ہے اور جس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے اتنا کھا لیا ہے، تو اب اذان ہو گئی تو فوراً اسے
لیکن ایک ایسا آدمی ہے کہ جیسے برتن لیا, پانی پینا شروع کیا اور اذان ہو گئی, تو اسے اپنی ضرورت کو پوری کر لینی چاہیے. البتہ ہمارے بعض بھائی اس کا جو یہ فتویٰ لگائے ہیں کہ ہاں بھائی ابھی تو اذان شروع ہوئی, اذان ختم نہیں ہوئی, ابھی تو اذان شروع ہوئی, اذان ختم نہیں ہوئی, لہذا کھاتے رہو, یہ بات غلط ہے. یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے. یا یہ کہ ارے بھائی بڑی وسعت ہے, بڑی وسعت ہے, اللہ کے رسول نے کھانے کی اجازت دی ہے, لہذا اذان ہو گئے اور پھر دسترخوان رکھا جا رہا ہے, لوگ کھا رہے ہیں, یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. جی جزاکم اللہ خیر. بھائیو جیسے کہ آپ بھائیوں کو پتہ ہے رمضان میں یہاں پر پروگرام نہیں ہوتے, رمضان کے بعد 10 شوال کے بعد دوبارہ یہاں پر دروس شروع ہوں گے انشاءاللہ.